آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں خاکسار گستاخ آپ لوگوں کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے تو بہت ساری باتوں سے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے یہاں ہمارے درمیان موجود شاعرہ صاحبہ مسز عطیہ نور، میں ان کی اجازت سے کچھ ایک دو مطلع اور چند شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ مطلع ہے کہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک کہانی میری رائے گاہ چلی گئی، ایک کہانی میری رائے گاہ چلی گئی، تنہائی کو کر کے فروزاں چلی گئی۔ ایک کہانی میری رائے گاہ چلی گئی، تنہائی کو کر کے فروزاں چلی گئی۔ نہ گل کھلے زندگی میں کبھی، نہ گل کھلے زندگی میں کبھی، پھول تھی وہ گلستاں چلی گئی، پھول تھی وہ گلستاں چلی گئی۔ نہ رہی باقی اب مجھ میں آواز، نہ رہی باقی اب مجھ میں آواز، صدمائے ہجر میں زباں چلی گئی، صدمائے ہجر میں زباں چلی گئی۔ ہی وہ کسی شہزادے کی منتظر، مونس بھائی، ہی وہ کسی شہزادے کی منتظر، پھر اسی کے شبستاں چلی گئی، پھر اسی کے شبستاں چلی گئی۔ اور بہت ذہین تو نہ تھی وہ گستاخ، بہت ذہین تو نہ تھی وہ گستاخ، کر کے اپنا نقصان چلی گئی، کر کے اپنا نقصان چلی گئی۔ اور ایک مطلب یہ ہے، سماعت فرمائیے آپ لوگ، کہ کیوں وہ انسان تمہیں ذلیل و خوار نظر آتا ہے، کیوں وہ انسان تمہیں ذلیل و خوار نظر آتا ہے، کیا اس کے اندر تمہیں دل غبار نظر آتا ہے، کیا اس کے اندر تمہیں دل غبار نظر آتا ہے، جو رشتوں کی خرید فروغ کا محور ہے، جو رشتوں کی، بہت حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ ذمہ داری کی طرح اٹھائیے گا، جو رشتوں کی خرید فروغ کا محور ہے، یہ دار فانی مجھے وہ بازار نظر آتا ہے، یہ دار فانی مجھے وہ بازار نظر آتا ہے۔ اور عشق مجازی ایک فاصلے سے ہنسی دکھائی دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے عشق حقیقی چھوڑ دیا ہے، عشق مجازی ایک فاصلے سے ہنسی دکھائی دیتا ہے، قریب سے پیکر محبت مسمار نظر آتا ہے، قریب سے پیکر محبت مسمار نظر آتا ہے۔ اور یہ ہر اس انسان کے لیے جس نے محبت کری اور دھوکہ کھایا، اس کو آپ اٹھائیے۔ یہ انہی خار کے عطا کیے ہوئے زخم ہے مجھے، مونس بھائی، یہ انہی خار کے عطا کیے ہوئے زخم ہے مجھے، جو جنگل ایک فاصلے سے گلزار نظر آتا ہے، جو جنگل ایک فاصلے سے گلزار نظر آتا ہے۔ اور میں تو تیری دوا ہونے آیا تھا دنیا میں، میں تو تیری دوا ہونے آیا تھا دنیا میں، پھر مجھے چھو کر کیوں تو بیمار نظر آتا ہے، پھر مجھے چھو کر کیوں تو بیمار نظر آتا ہے۔ اور قید مقام توڑ کے آیا تھا تیرے پاس میں، قید مقام توڑ کے آیا تھا تیرے پاس میں، میرے قریب آنے سے اب کیوں بیزار نظر آتا ہے، میرے قریب آنے سے۔ اور مقطع پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ اے گستاخ جس کے لیے لڑ گئے تھے زمانے سے تم،
اے گستاخ جس کے لیے لڑ گئے تھے زمانے سے تم، آج وہ رقیب کا پیروکار نظر آتا ہے، آج وہ رقیب کا پیروکار نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی اجازت سے ایک آخری غزل، اس کا مطلع اور چند شعر، کیا میم اجازت ہے؟ یہ مطلع جو ہے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کری ہے اس ایک مطلع میں، 2 لائن سماعت فرمائیے آپ لوگ کہ چراغ کے عروج کا زوال آئے گا ضرور، چراغ کے عروج کا زوال آئے گا ضرور، محشر میں کرموں پہ سوال آئے گا ضرور، محشر میں کرموں پہ سوال آئے گا ضرور، میری یادوں سے کہاں تک بھاگ پاؤ گے، میری یادوں سے کہاں تک بھاگ پاؤ گے، ان وعدوں کا بھی خیال آئے گا ضرور، ان وعدوں کا بھی خیال آئے گا ضرور۔ اور کوئی بھی زندگی کا ایک کہانی، کوئی بھی زندگی کی ایک تجربہ دے کے جاتی ہے، تو گزشتہ ایک کہانی کا حصہ ہو تم، گزشتہ ایک کہانی کا حصہ ہو تم، اس تجربے کا استعمال آئے گا ضرور، اس تجربے کا استعمال آئے گا ضرور۔ اس ایک ہار کے بعد میں گدھے کو چلا، اس ایک ہار کے بعد میں گدھے کو چلا، مگر ہوش میں واپسی پہ اقبال آئے گا ضرور، مگر ہوش میں واپسی پہ اقبال آئے گا ضرور۔ اور تیری جفاؤں پہ صبر کر کے دیکھ لیا محسن، تیری جفاؤں پہ صبر کر کے دیکھ لیا محسن، اب میرے سر پہ جلال آئے گا ضرور، اب میرے سر پہ جلال آئے گا ضرور۔ اور ابھی تو خود سے خفا ہوں میں، ابھی تو خود سے خفا ہوں میں، مگر رخسار پر جمال آئے گا ضرور، مگر رخسار پر جمال آئے گا ضرور۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ یوں تو رد کیا گیا میں کئی دفعہ، یوں تو رد کیا گیا میں کئی دفعہ، پھر گستاخ ہو کے بحال آئے گا ضرور، پھر گستاخ ہو کے بحال آئے گا ضرور۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔